الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون۔ گرامی قدر خواتین و حضرات، آج ہم نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 50، 51 اور 52 کی تلاوت کی ہے اور اسے آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا قل ارأیتم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے ان کفار سے کہ تم مجھے بتلاؤ، کیا بتلاؤ؟ ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارا، اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے رات میں یا دن میں، ماذا یستعجل منہ المجرمون، جرم کرنے والے اس عذاب کے لیے جلدی کیوں مچا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ کفار مکہ جو کہہ رہے ہیں، آپ جب انہیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، آپ جب انہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، آپ جب انہیں کفر و شرک چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ جب ان سے جاہلیت اور نادانی کے کام چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور جب آپ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مٹی پتھر کی مورتیاں جو تم پوجتے ہو یہ پوجنے کے لائق نہیں ہیں، پوجنے کے لائق تو وہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کا، تمہارا میرا سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے، ایمان لے آؤ گے تو وہ تمہیں جنت دے گا، تم سے راضی ہوگا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو وہ تم پر عذاب بھیج دے گا۔ تو کفار مکہ کہتے ہیں کہاں ہے وہ عذاب، لے آؤ۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ اگر وہ عذاب رات میں آ جائے، تم خواب غفلت میں پڑے ہو، سو رہے ہو، تم نیند کی حالت میں ہو، عذاب آ گیا، تم کیا کر لو گے؟ اللہ تو قادر ہے جب تم کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ یا تم دن میں وہ عذاب آ جائے، دن میں تم اپنی مصروفیات میں، مشغولیات میں، اپنی اسی غفلت میں، اپنی اسی لاپرواہی میں لگے ہوئے ہو، اللہ کا عذاب آ جائے تو بھی تم کیا کر لو گے؟ رات میں سو رہے تھے تو بھی کیا کر لو گے؟ دن میں جاگتے ہوئے بھی عذاب آ جائے تو کیا کر لو گے؟ عذاب تو خطرناک چیز ہے، عذاب تو خوفناک چیز ہے، عذاب تو گھبراہٹ والی چیز ہے۔ عذاب اور سزا ایک مجرم کے لیے تو ایسی چیز ہے کہ اسے سن کر اسے کانپ جانا چاہیے، اور تم ہو کہ کہہ رہے ہو عذاب لے آؤ، جلدی مچا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے ماذا یستعجل منہ المجرمون، عذاب میں کون سی ایسی خوشگوار چیز ہے کہ جس کے لیے یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا وہ جب عذاب آ جائے، جس وقت وہ عذاب آ جائے گا تم ایمان لے آؤ گے؟ یعنی تم کہہ رہے ہو کہ لے آؤ عذاب اگر ہے، کیا وہ عذاب آ جائے گا تو تم ایمان لے آؤ گے؟ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب سزا آ جاتی ہے، جب مجرم گرفت میں آ جاتا ہے تو اس وقت ایمان لے آتا ہے، لیکن وہ ایمان اس وقت فائدہ دے گا؟ نہیں فائدہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن، اب مانتے ہو، اب ایمان لاتے ہو جب عذاب آ گیا؟ اب کیا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، اس سے پہلے اسی کے لیے تو جلدی مچائے ہوئے تھے۔
اب بچنا چاہتے ہو، اب بھاگنا چاہتے ہو، اب فرار اختیار کر رہے ہو؟ پہلے تو اسی عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھے۔ تاریخ سے سبق لو۔ اس سے پہلے فرعون نامی بھی ایک شخص تھا، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام اسے دعوت دینے آئے تھے کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، اسی کی عبادت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بات مانو، اس کے رسول کے بتانے کے مطابق زندگی گزارو۔ لیکن فرعون نے سرکشی کی، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو قبول نہیں کیا۔ جب فرعون پر عذاب آ گیا تو اس وقت وہ بھی ایمان لے آیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسے ذکر کیا ہے کہ قال، فرعون نے کہا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے لائق نہیں ہے جس اللہ پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ وہ بنو اسرائیل جن کے مردوں کو وہ قتل کرتا تھا اور عورتوں کو بادی بنا کے ذلیل کرتا تھا، جن کو وہ کمتر سمجھتا تھا اور حقارت کی نظروں سے دیکھتا تھا، آج ان بنو اسرائیل یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے پہ ایمان لاتا ہوں، بلکہ یہ کہہ رہا ہے عذاب سے بچنے کے لیے اس ذلت میں جا رہا ہے کہ میں بنو اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، جس پہ بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اسی پر میں ایمان لاتا ہوں، اور آج میں مسلمان ہوتا ہوں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، آج میں مسلمان ہوتا ہوں، آج میں فرما بردار بن جاؤں گا، اب میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اسے جواب میں کہا، الآن، اب، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اور اس سے پہلے تو ہمیشہ نافرمانی کرتا رہا، اب جب عذاب کی ڈبکی ملی ہے تب تو ایمان کا اعلان کرتا ہے، اور اس سے پہلے نافرمانی اور سرکشی پہ تلا تھا۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو ہمیشہ فتنہ و فساد مچاتا تھا۔ اللہ کی سنت کیا ہے اس روئے زمین پر؟ اس روئے زمین پر اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب آنے سے پہلے بندوں کو مہلت دیتا ہے، ان کو توبہ کرنے کے لیے ڈھیل دیتا ہے، ان کو معافی تلافی کرنے کے لیے وقت دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، جب اللہ کی گرفت کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر اس وقت چھوٹ نہیں ملتی، اس وقت پھر کوئی عذاب سے بچ جائے ایسا ناممکن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر ان ظالموں سے کہا جائے گا، کس دن؟ قیامت کے دن، جب ان کے سارے اعمال ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے اور سارے اعمال کا نتیجہ ان کے سامنے رکھ دینے کا وقت ہوگا، تو اس وقت کہا جائے گا، ذوقوا عذاب الخلد، اب ہمیشہ کے عذاب کو چکھو، ہمیشہ کا عذاب، دائمی عذاب، اب اس کے لیے یہ تمہاری جزا ہے، یہ تمہارا بدلہ ہے جو تم کیا کرتے تھے اور جو کچھ تم کہا کرتے تھے۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں تو تمہارے کیے ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے، جو کچھ تم نے کیا تھا، جو تم نے کفر کیا، جو تم نے تکذیب کی، جو تم نے جھٹلایا، جو تم نے اللہ کا انکار کیا، جو تم نے اللہ کے سامنے سرکشی کی، جو تم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، یہ سب اسی کی جزا ہے، یہ سب اسی کا بدلہ ہے، تم پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے اہل کفر کو، بلکہ تمام انسانیت کو، کہ عذاب کو معمولی نہ سمجھیں اور عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں، بلکہ عذاب سے بچنے کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کریں۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے بتلاؤ اگر رات میں تمہارے سوتے سوتے عذاب آ جائے یا دن میں جاگنے کی حالت میں تمہاری مصروفیات اور مشغولیات کے وقت میں عذاب آ جائے تو عذاب میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا جب عذاب آ جائے گا تو ایمان لے آؤ گے؟ تو پھر اس وقت تو ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اب ایمان لاتے ہو، کہا جائے گا جواب میں کہ جب ایمان لانے کے لیے جو مہلت تھی وہ ختم ہو گئی، مہلت ختم ہو جانے کے بعد اب ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، اور تم اس سے پہلے تو اسی عذاب کے لیے جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشگی کا عذاب چکھو، تمہیں جو کچھ مل رہا ہے یہ تمہارے کیے کا بدلہ ہے، تم پر کسی قسم کا ذرہ برابر ظلم نہیں ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔